یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کی جنسی خواہش بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ بار بار مجھے ہم بستری کے لیے فورس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ منگل کے دن یا اردو تاریخ کی 15 کی رات میں یا اسلامی مہینے کی آخری شب میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ وہ کون کون سے ایام ہیں، وہ کون کون سے وقت ہیں جن میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ناجائز و حرام ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے، مذہب اسلام نے میاں بیوی کے ہم بستری کرنے کے لیے کوئی خاص دن یا خاص وقت متعین نہیں کیا ہے۔ میاں بیوی جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس دن چاہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے جنسی تسکین حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ منگل کے دن یا اردو تاریخ کی 15 کی رات میں یا اسلامی مہینے کی آخری شب میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، یہ ایک بے اصل اور بے بنیاد بات ہے، گڑی ہوئی بات ہے، جس کا مذہب اسلام سے، شریعت مطہرہ سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ کون کون سے ایام یا کون کون سے وقت ہیں جن میں میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے، ہم بستری کرنا ناجائز و حرام ہوگا، اور اگر کر لیں تو سخت گناہگار ہوں گے۔ تو دیکھیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ وہ 5 ایام ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ 5 وقت ہیں کہ جن میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ناجائز و حرام ہے۔ پہلی چیز ہے حج کا احرام باندھنے کی حالت میں، اور دوسری چیز ہے عمرے کا احرام باندھنے کی حالت میں۔ یعنی حج اور عمرے کا احرام باندھنے کی حالت میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ناجائز و حرام ہوگا۔ سورہ بقر کی آیت نمبر 197 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، یعنی حج کرنا چاہے، وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے اور گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے سے بچتا رہے۔ لہذا احرام کی حالت میں ہم بستری نہیں کر سکتے، وہ جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے روزے کی حالت میں، یعنی میاں بیوی دونوں کا روزہ ہو یا دونوں میں سے کسی ایک کا روزہ ہو، تو روزے کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا ناجائز و حرام ہوگا۔ لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ دن میں ہم بستری کرنا ناجائز و حرام ہے، لیکن روزے کی راتوں میں میاں بیوی بلا شبہ ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ روزے کی راتوں کو اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ لہذا معلوم ہوا کہ روزے کی راتوں میں میاں بیوی ہم بستر ہو سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں میاں بیوی ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ چوتھی چیز ہے جب بیوی کو پیریڈ آتا ہو، یعنی مینسس آتے ہوں، پریگننسی کی حالت میں، پیریڈ کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا ناجائز و حرام ہوگا، اور اگر کوئی ہم بستری کر لے اس حالت میں تو وہ سخت گناہگار ہوتا ہے۔ پانچویں چیز ہے نفاس کی حالت میں۔ نفاس یعنی وہ خون جو بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں کو 40 دن تک یا ان کی عادت کے مطابق کچھ کم وقت تک جو خون آتا ہے، اس نفاس کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک و صاف نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، وہاں سے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ 5 وقت ایسے ہیں کہ ان میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ناجائز و حرام ہوگا۔ ایک حج کے احرام کی حالت میں، دوسرا عمرے کے احرام کی حالت میں، تیسرا روزے کی حالت میں، چوتھا پیریڈ کی حالت میں، پانچواں نفاس کی حالت میں۔ باقی ان کے علاوہ میاں بیوی جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس دن چاہیں ایک دوسرے سے جنسی تسکین حاصل کر سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔